بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شیخ رشید کا مقدمہ تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے گئے شیخ رشید کی جیل یاترا کے حوالے سے اور شیخ رشید کے چلے کے حوالے سے، اور عدالت نے کہا کہ شیخ رشید تو کہا کرتے تھے کہ جیل میرا سسرال ہے، تو اب شیخ رشید کیوں عدالت سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ جو مزاحن عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، اور پھر شیخ رشید کے وکیل نے جو جواب دیا وہ بہت اہم تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بہت اہم ایشو پر بہت اہم فیصلہ جاری کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بحریہ ڈان جو کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور جو رقبہ کی بابت ڈسپیوٹ تھا کہ کتنا رقبہ اب تک دیا جا چکا ہے سندھ حکومت کی جانب سے بحریہ ڈان کو، کتنا نہیں دیا جا چکا، اس پر جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں گزشتہ روز ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنانے والے 6 مبینہ ڈاکوؤں کو پولیس نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اقبال ٹاؤن میں ڈاکٹر عباد کے گھر 6 ڈاکو گھس آئے تھے اور اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا تھا، اور گھر سے نقدی زیورات اور دیگر قیمتی سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ تاہم ڈاکٹر عباد کی ایک بیٹی اوپر والی منزل پر موجود تھی، اس نے پولیس ہیلپ لائن پر کال کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی کال پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی اور ان سب کو گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ڈاکوؤں کے قبضہ سے 4 پسٹل، ایک رائفل، ایک شاٹ گن اور ایک لوٹا ہوا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ ڈاکٹر عباد کے اہل خانہ کو بغیر کسی نقصان کے ریسکیو کر لیا گیا تھا، لیکن وہ اس واقعے کے سبب صدمے کا شکار ہیں۔ پولیس نے گھر کے مالک کی بیٹی کی بہادری اور بروقت پولیس کو کال کر کے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنے پر تعریف کی ہے۔ ڈاکوؤں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے، اور اب ان کے جو مزید تفتیش ہوگی اور اس گینگ کے جو مزید لوگ ہیں ان کی گرفتاری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور جو اس طریقے سے یہ پولیس کا ایک کامیاب آپریشن ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپریشن کے حوالے سے جو مزید تفصیلات آتی ہیں وہ کیا ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر ایجنسی میں جو موجودہ قبائلی ضلع خیبر ہے، سابق سرجن ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اہلیہ اور بچوں کے نام سفری پابندی کے لیے ECL سے نکالنے کے وفاقی حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کا نام فہرست سے ECL فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل بینچ نے ڈاکٹر شکیل کی اہلیہ عمرانہ شکیل اور ان کے 3 بچوں کے نام ECL میں ڈالنے کے وزارت داخلہ کے فیصلے کے خلاف مشترکہ طور پر دائر درخواستوں کو منظور کیا۔ بینچ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر مختصر فیصلہ سنایا۔ ڈاکٹر شکیل پر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے میں امریکی CIA کی مدد کرنے کا الزام ہے، اور وہ پنجاب کی ساہیوال سینٹرل جیل میں 23 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 2012 میں ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی، جبکہ 2014 میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے اس وقت کے کمشنر کی طرف سے اس سزا کو برقرار رکھنے کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن یہ درخواستیں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات فاٹا ٹرائبونل میں زیر التوا ہیں، اور اس میں جو درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ ان کے موکل قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ہیں اور وہ حکومت کو کسی جرم میں درکار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے موقف اپنایا کہ عمرانہ شکیل، ان کے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی سمیت درخواست گزاروں نے اگر کوئی جرم نہیں کیا تو ان کے نام ECL میں نہیں ڈالے جا سکتے۔ سماعت کے دوران ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ درخواست گزار کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہ تھے تو ان کے نام ECL میں کیوں ڈالے؟ عدالت نے پوچھا تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی سفارش پر ڈاکٹر شکیل کے اہل خانہ کے نام ECL میں ڈالے گئے۔ بینچ نے حیرت کا اظہار کیا، جب کسی فرد پر کسی جرم کے ارتکاب کا الزام نہیں ہے تو صرف ایک سیکیورٹی ایجنسی کی سفارش پر کسی کا نام ECL میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ بہرحال ڈپٹی اٹارنی جنرل نے درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ نام گزشتہ وفاقی حکومت نے ECL میں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت مرکز میں نگران حکومت ہے جو محدود اور امور انجام دے سکتی، اس لیے وہ فہرست سے ناموں کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عدالت نے ان کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے جو وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا
اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا اور ان کا نام فہرست سے، یہ ڈویژن بینچ تھا، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں الٹیمیٹ جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا۔ دوسری جانب بحریہ ٹاؤن کراچی سے متعلق عدالتی احکامات پر سندھ حکومت بالآخر متحرک ہو گئی۔ بحریہ ٹاؤن مجموعی طور پر کتنی زمین پر قائم ہے اور زمین کی ملکیت کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، چونکہ اب جواب دینا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں۔ سندھ حکومت کی جانب سے کمشنر کراچی کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے جو 7 روز میں رپورٹ تیار کرے گی۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جس کے تحت کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ بحریہ ٹاؤن کی کتنی زمین خریدی گئی اور کتنی پر بحریہ ٹاؤن اب تک قبضہ کر چکی ہے۔ تحقیقات میں نشاندہی کی جائے گی کہ بحریہ ٹاؤن کی زمین کا اثر رقبہ کیا ہے، کتنا ہے اور بحریہ ٹاؤن نے کن شرائط پر پرائیویٹ افراد سے زمینیں خریدی ہیں۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم کمیٹی گوگل میپ، نقشوں اور تصویروں کے ساتھ مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ چونکہ الزام یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے زمین جو لینی تھی وہ ساری قبضہ کر لی ہے، 15,000 ایکڑ تھی میرے خیال میں، اور جو انہوں نے سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروانے تھے 460 ارب، اس میں سے صرف اب تک 67 ارب روپے جمع ہوا ہے، اور اس میں وہ بھی ہیں جو برطانیہ سے آئے تھے۔ تو عدالت نے کہا تھا بھی سندھ حکومت نے آج تک یہ نہیں چیک کیا، پیمائش تک نہیں کی کہ کتنا رقبہ ہے جس پر بحریہ ٹاؤن اس وقت قابض ہے اور کتنے رقبہ مزید بحریہ ٹاؤن نے لینا ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن یہ الزام لگاتا تھا کہ جی ہمیں ہمارا جو معاہدے کے تحت رقبہ تھا وہ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کوئی 10,000 ایکڑ لیا ہوا ہے اور 5,000 ایکڑ وہ الیج کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں نہیں ملا، لیکن 460 ارب میں سے دیا ابھی تک صرف 67 ارب ہے اور ابھی بھی وہ عدالت سے وقت مانگ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دادا سے کفالت کا دعویٰ کرنے والے بچوں کے لیے 2 شرائط رکھی ہیں۔ یہ فیملی کیس تھا مینٹننس کا، خرچے کا، اس میں کہ اگر باپ غریب ہے اور دادا امیر ہے تو کیا پوتے پوتیاں اپنے دادا سے ڈائریکٹ خرچہ مانگ سکتی ہیں، خرچہ جو مینٹننس ہوتا ہے۔ اس پر منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ بچے کا باپ غریب شخص ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ غریب ہو اور وہ خرچہ ادا نہیں کر سکتا اور دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس مالی وسائل نہ ہوں اور بچے کا دادا ایسا شخص ہو جو مالی طور پر بہتر ہو، تو پھر پوتا پوتی ڈائریکٹ دادا سے کلیم کر سکتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے اس سوال پر کہ کیا بچے کے والدین کے خلاف نان و نفقہ کا حکم نامہ دادا کے خلاف نافذ کیا جا سکتا ہے یا بچے کو اپنے دادا کے خلاف کفالت کا الگ سے مقدمہ دائر ہوگا، اس میں قرار دیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں کی جاتی تو دادا پر اپنے پوتے کی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کہ والد غریب نہ ہو اور دادا امیر نہ ہو، اگر یہ دونوں شرائط پوری نہ ہوں تو پھر پوتا اپنے دادے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ پوتے کی جانب سے کفالت کے ایسے کسی دعوے میں یہ دونوں شرائط دادا کی جانب سے دفاع کی بنیاد ہیں اور پوتے کو ان دونوں شرائط کو ثابت کرنا ہوگا، جبکہ دادا کو ان دونوں حقائق میں سے کسی ایک کو مسترد کرتے ہوئے اپنے دفاع کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہ اس بنیادی حق کا تقاضا ہے جس کی ضمانت آئین پاکستان نے آرٹیکل 10A میں دی ہے۔ اگر باپ نہیں دے رہا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ دادا کے خلاف آرڈر کر دیں، بلکہ آپ دادا کے خلاف الگ سے دعویٰ ہوگا، اس کو دفاع کا موقع دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 2 شرائط رکھ دی ہیں، پوتا وہ شرطیں ثابت کرے گا کہ جی میرا باپ غریب ہے وہ نہیں دے سکتا تو دادے سے دلوایا جائے، اور دادا یہ ثابت کرے گا کہ میں امیر بھی نہیں ہوں اور اس کا باپ غریب بھی نہیں ہے۔ اسلامی قوانین کے مطابق بچے کا باپ فوت ہو گیا ہو یا باپ غریب شخص ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے مالی وسائل نہ رکھتا ہو، ایسے بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے دادا کے سپرد ہوتی ہے بشرط کہ مالی طور پر اس کے اچھے حالات ہوں۔ اور یہ عدالت نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ موجودہ کیس میں درخواست گزار دادا نہ تو اس پوتے کی طرف سے اپنے والد کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے میں فریق تھے اور نہ ہی ان کے خلاف کو حکم نامہ پاس کیا گیا۔ فیملی کورٹ اگر مطمئن ہے کہ 2 شرائط جو کہ دادا کو اپنے نابالغ پوتے کو کفالت فراہم کرنے کے لیے ذمہ دار بناتی ہیں وہ پہلی نظر میں پوری ہو رہی ہیں تو وہ دادا کے خلاف دعویٰ دائر کرنے پر مناسب حکم دے سکتی ہے۔ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ چونکہ ایک مفاد عامہ کا کیس ہے اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں شیخ رشید کے کیس پر۔ شیخ رشید کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے اور پروٹیکٹیو بیل کے لیے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ پیش ہوئے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب نے سماعت کی۔ وکیل سردار عبدالرزاق عدالت میں رازق پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے آرگومنٹس کیے۔ 9 مئی مقدمات میں ملوث کرنے کے خلاف یہ ریٹ پٹیشن تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی، تو وکیل نے کہا کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس پر جسٹس چودھری عبدالعزیز نے پوچھا کہ شیخ رشید چلے سے واپس آ گئے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے۔ عدالت نے کہا بھی اب چلے سے واپس آ گیا تو اب کیا مسئلہ ہے، تو ساتھ
عدالت نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ شیخ رشید سسرال جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں، جیل جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ شیخ رشید تو جیل کو اپنا سسرال کہتے تھے، تو اب سسرال جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جس پر وکیل سردار عبدالرازق نے کہا کہ شیخ رشید سسرال جانے سے نہیں گھبراتے، اس دفعہ انہیں سسرال کے بجائے چلے پر بھیج دیا گیا تھا۔ شیخ رشید چلے سے گھبراتے ہیں، سسرال سے نہیں گھبراتے، جیل سے نہیں گھبراتے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد حکومت پنجاب، آئی جی پنجاب، آر پی او، سی سی پی او سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے شیخ رشید کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ تمام مقدمات کی تفصیلات دیں، اس کے بعد عدالت جو ریزنیبل آرڈر ہوگی وہ پاس کرے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ کل یہ بات ہوئی ہے کہ جب علی نواز اعوان کا یہ معاملہ بنا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پہلے یہ رائے تھی کہ جو روپوش ہیں وہ عدالتوں میں خود کو پیش کر دیں، اور وہ چند ایک تو وہ ہیں کہ جو آرمی حراست میں چلے جائیں گے، اور ان کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ جب تک فوجی عدالتوں سے متعلق اپیلوں کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا یا اپیلوں پر کوئی عدالت کی جانب سے احکامات نہیں آتے تب تک وہ روپوش رہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جو چونکہ ان کی جتنے بھی لیڈر تھے، جو شہریار آفریدی تھا، علی محمد خان تھا، جو جیلوں میں گئے وہ بچ گئے، چونکہ عدالتوں میں پیش کرنا ہوتا ہے، ریمانڈ ہوتا ہے، عدالتوں میں پیش کرنا ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ عدالت آ جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر دیتے ہیں۔ جب کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو وہ 10-15 دن جس طرح سے رہتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا عثمان ڈار تھا اور فروخ حبیب تھے، صداقت عباسی تھے، اب علی نواز اعوان ہے۔ علی نواز اعوان کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف یہی سمجھتی تھی کہ ان کو سامنے لے آئیں، لیکن ساتھ ان کی یہ بھی حکمت عملی ہے کہ وہ انتخابات تک اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ پھر آگے معاملات بہتر ہو سکیں۔ بہرحال یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔